الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر اس جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کی تیاریاں کیسے کریں. اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جو کہ 1 یا 2 دن کے فاصلے پر ہے، جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ. اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، تو ابھی سے اس مہینے کی تیاری کر لیں. اکثر دیکھا ہے کہ عید سے کئی دن پہلے عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک ماہ پہلے کپڑے خریدنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی سلائیاں، وہ ایک عید کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اب رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کرو، اللہ رب العزت سے معافی مانگو کہ اللہ مجھ سے جتنی بھی خطائی ہوئی، جتنے بھی گناہ ہوئے، ہم صدق کے دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. نمبر 2، اپنے کام اس طرح سمیٹیں کہ رمضان المبارک میں سارا کا سارا وقت سارے کے سارے مسلمان عبادت کے اندر گزاریں. دیکھو 11 مہینے کماتے ہیں، 11 ماہ صبح و شام کمائی کمائی کمائی، پیسہ پیسہ. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم سارا کا سارا وقت عبادت کے اندر گزاریں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں. اب دیکھو اگلی بات یہ کہ روزہ جو ہے نا، یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ کھانا روک لیا، پانی پینا روک لیا تو روزہ ہو گیا. نہیں، بلکہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ کھانے پینے سے بھی رکیں اور اعضاء انسانی کو گناہوں سے بھی بچائیں. یہ اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے سیو کر لے، بچا لے، روک لے، گناہ کے قریب نہ جائے. کوئی صاحب اگر کوئی غلط موبائل استعمال کرتا ہے تو ابھی سے اسے بند کر دے، پریکٹس کرے. شیطان زور لگائے تو کوشش جاری رکھیں، اللہ رب العزت کامیاب کر دے گا. گناہ اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دیں، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. جیسے بندہ نہا دھو کر تیار ہوتا ہے
کسی سفر کے لیے، کسی جگہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہم گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا کہ مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر رات کے آخری پہر مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آتی تھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی کہ ہر گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ آج گھروں کے اندر ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ تہجد کے وقت قرآن پاک کا پڑھنا یہ انسان کو دھو دیتا ہے، انسان کا اندر اس سے دھل جاتا ہے۔ اب دیکھیں، روزہ تو رکھیں گے ہم لوگ، تہجد کے وقت اٹھیں گے بھی صحیح، تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی تہجد کے وقت پڑھیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی کبھی پوری رات قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ اور جب انسان کو قرآن پاک پڑھنے کے اندر لذت مل جاتی ہے نا، تو پھر قرآن پاک پڑھے بغیر انسان سکون سے رہ ہی نہیں سکتا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنے میں تمہارے دل کبھی بھی نہ بھرتے۔ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کبھی نہ بھرتے، تم قرآن پڑھتے رہتے۔ لیکن اب ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا دل نہیں کرتا نیکی کی طرف آنے کو۔ دیکھو، اگر چھوٹا سا کوئی بچہ ہو نا، اسے آئس کریم لے کر دے تو آئس کریم وہ کھاتا ہے، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ایک لقمہ لے کر مزہ لیتا ہے، ایک ایک لقمہ کھاتے ہوئے مزہ لیتا ہے وہ۔ اسی طرح ایک ایک آیت قرآن پاک پڑھنے کے اندر مزہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت بار بار پڑھا کرتے تھے قرآن پاک کی۔ جیسے گرمی کے موسم کے اندر اگر کسی کو شدت کی پیاس لگی ہو اور اسے ٹھنڈا شربت پیش کیا جائے تو ایک ایک گھونٹ وہ پی کر مزہ لیتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی لذت ہے اس سے بڑھ کر کہ ایک ایک آیت پر انسان کو مزہ آتا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہے، اس لیے وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ آنا چاہیے تھا۔ دل انسان کا جتنا صاف ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ حضرت آپ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان سب سے پہلے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، تو یہ عمل بھی کریں چاند دیکھ کے۔ اس کے بعد اصل بات پھر فرمایا کہ ہم جس طرح چاند بالکل صاف اور شفاف ہوتا تھا، اسی طرح پھر ہم اپنے اندر کو صاف اور شفاف کر لیتے تھے، کسی کا کوئی بغض کینہ حسد ہر چیز ختم، بس سب مسلمانوں کے لیے ایک خاص قسم کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج ہمارے کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن پاک نہیں کھلتے، الماریوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک اٹھاتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک کی طلب ہونی چاہیے، قرآن پاک پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک نابالغ اگر آدمی ہو نا، نابالغ بچہ ہو، اسے بلوغ کے مزے کا کیا فائدہ، کیا پتا کہ بلوغ کے کیا مزے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور رات کے وقت کسی جگہ پر بیٹھا ہو، اس کے دوست یہ کہیں کہ آج تمہیں بستر بھی بچھا کر دیتے ہیں، بسکٹ بھی کھلاتے ہیں، آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ کھلاتے ہیں، آج تم بیوی کے پاس نہ جاؤ، ادھر رہو، تو وہ کہے گا کہ پاگلو تمہیں کیا پتا بیوی کی اہمیت کا، بلوغت کی جو لذت ہے وہ نابالغ کو نہیں پتا۔
اللہ رب العزت اسی طرح جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی لذت رکھ دیتے ہیں دل کے اندر. نیند کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، اس کے باوجود صبح تہجد کے وقت بندہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. تو خاص قسم کی ایک لذت ہوتی ہے. بعض حضرات نے ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا، پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کچھ تو پڑھ لیں. جو صورتیں یاد ہیں ان کا اہتمام کریں. سورت یاسین ہے، سورت رحمان ہے، سورت مزمل ہے. جو صورتیں یاد ہیں ان کو بار بار پڑھے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ لیا پھر اس کے بعد بس یہ صورت تو میں نے بھی پڑھ لی، نہیں، اس کو پھر دوبارہ پڑھے جو صورت یاد ہو. اگر کوئی صورت بھی یاد نہیں تو سورت اخلاص بار پڑھے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک بار پڑھ لی یا 3 بار پڑھ لی تو اب چھٹی؟ نہیں، 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، بار پڑھے. جو قرآن پاک کا جتنا حصہ یاد ہے، سورت کوثر ہے، اس کو بار پڑھے. ایک صحابی رسول سورت اخلاص بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سورت اخلاص کو بار کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس کا مضمون بہت پسند ہے، یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے سورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اخلاص کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. جو قرآن پاک جس جگہ سے یاد ہے اس کو بار پڑھے، اس کا اہتمام کرے. پھر یاد رکھنا جو قرآن پاک ہم بار پڑھیں گے پھر اس کا اثر دل کے اوپر ہوگا. اب دیکھو ہم دیوار کے اندر کیل لگاتے ہیں نا، کیل میخ لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ تھوڑا مارتے ہیں تو وہ کیل پورا اندر نہیں جاتا، پھر دوبارہ تھوڑا مارتے ہیں، پھر دوبارہ مارتے ہیں، بار تھوڑا مارتے ہیں تو کیل دیوار کے اندر چلا جاتا ہے. اسی طرح جب قرآن پاک ہم بار پڑھیں گے تو قرآن پاک کا اثر دل کے اندر چلا جائے گا. اور جس کے دل کے اوپر قرآن پاک کا اثر ہو گیا، سبحان اللہ، پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن پاک کو بار پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن پاک کی چاشنی ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر عطا فرما دے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کے اندر ہمیں لذت محسوس ہو، جو بلوغت کی لذت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر لذت محسوس ہو. یہ روحانی طور پر اللہ رب العزت ہمیں بالغ بنا دے. اسلام کی دین کی چاشنی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے. پھر اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کا شوق دیکھنا، قرآن پاک کا پڑھنا دیکھنا. پھر جس جگہ پہ بیٹھیں گے تو دل نہیں کرے گا بیٹھنے کا، چلو بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کھولتے ہیں. سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو سننے والا متوجہ ہو جاتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک صاحب ملا. کہنے لگا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. اور صاحب کہنے لگا کہ آپ میرے گھر کے اندر رہو، میں آپ کی حفاظت اٹھاتا ہوں کہ آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مان گئے. گھر کے اندر رہنا شروع کیا تو قرآن پاک پڑھتے تھے. قرآن پاک کا تو پڑھنا ان کا معمول تھا. جب قرآن پاک پڑھتے تو گھر کی عورتوں کے دل مچلنے لگتے اور گھر کی عورتیں مرد سے پوچھتی کہ یہ کیا پڑھتا ہے، دل کھچتے ہیں اس کی طرف، کیا پڑھتا ہے ہمیں بتلاؤ. پھر وہ جو صاحب جس نے امان لی تھی اسے فکر ہونے لگی کہ اگر کچھ دن اور رہ گیا تو یہ عورتیں مسلمان ہو جائیں گی. اس نے امان ختم کر دی. کس طرح قرآن پاک پڑھتے تھے لذت لے کر، اور پھر عورتیں متوجہ ہوتی تھی، ان کے دل کھچتے تھے، لوگوں کے دل کھچتے تھے. تو اس طرح قرآن پاک پڑھا کرو کہ جس کے اندر انسان کو لذت محسوس ہو. آج پڑھنے والوں کے دل نہیں کھچتے، چاہے جائے کہ دوسرے لوگوں کے دل کھچے، اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت دلوں کو صاف کرے اور قرآن پاک کی لذت اللہ رب العزت عطا فرمائے. قرآن پاک کی محبت جو ہے انسان کو منور کر دیتی ہے. قرآن پاک کی محبت انسان کے ایمان کو بچاتی ہے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پاکستانی مسلمان امریکہ
کسی دفتر کے اندر انجینئرنگ کے جاب اس کو مل گئی، کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دفتر کے اندر ایک عیسائی لڑکی بھی کام کرتی تھی، تو اسے محبت ہوگی، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں والدین سے پوچھوں گی۔ چنانچہ لڑکی نے اپنے والدین سے پوچھا تو والدین نے انکار کر دیا کہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، ہم تو شادی نہیں کرتے۔ اس نے آ کر جواب دیا کہ میرے والدین نے انکار کر دیا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے عشق کے اندر اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں کہ جو بھی آپ شرطیں رکھیں گے میں اس کو مانوں گا، آپ نکاح کر لیں۔ چنانچہ پھر لڑکی نے دوبارہ اپنے ماں باپ سے بات کی تو وہ مان گئے۔ انہوں نے کچھ شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو گے، تمہیں کوئی نہ فون کرے گا نہ تم کسی کو فون کرو گے، بالکل تعلق رابطہ ختم کر دو گے۔ اس نے اس شرط کو مان لیا۔ دوسری یہ شرط رکھی کہ تم مکان چھوڑ کر ہمارے قریب آ جاؤ گے، یہ جاب چھوڑ کر ہمارے جو گھر کے قریب ہوگی وہاں پر تم کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی مان لیا۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ ہم عیسائی لوگ ہیں، سنڈے والے دن چرچ جاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چرچ جاؤ گے۔ کرتا نہ کرتا دیوانہ ہو چکا تھا، عشق کا مریض ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ جب یہ سنڈے والے دن چرچ جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ عیسائی بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط یہ رکھی کہ ہم جو چیز بھی کھائیں گے آپ ہمارے ساتھ کھاؤ گے، حلال حرام جس طرح کا بھی گوشت جو بھی ہوگا آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ گے۔ اس لڑکے نے یہ بھی مان لیا تو والدین شادی پر راضی ہو گئے۔ شادی ہوگی۔ شادی کے بعد یہ لڑکا اچانک غائب ہو گیا، گھر والوں سے رابطہ ختم، دوستوں نے بڑا تلاش کیا۔ اب بڑے حیران کہ کہاں چلا گیا، زمین نکل گئی، آسمان اچک گیا، کہیں پر نظر نہیں آ رہا، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ چنانچہ 3 سال گزر گئے اور 3 سال کے بعد ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ شخص مسجد کے اندر آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ اتنا عرصہ کہاں چلے گئے تھے؟ 3 سال کا ایک وقت، ایک عرصہ گزرا، بڑے لوگوں نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہ مل سکے۔ تو امام صاحب نے پھر نماز کے بعد اسے اپنے کمرے کے اندر چائے کے لیے بلایا، پھر اس سے پوچھا، پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ اس طرح کر کے میں عشق کے اندر اندھا ہو گیا تھا، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا تھا، 3 سال نہ کوئی نماز، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی عمل، کوئی نیکی نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک ہماری الماری تھی، اس الماری کے اندر میں نے چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ تھا میرے پاس، وہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ تو جب میں کمرے کے اندر داخل ہوتا تو میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا لیکن پڑھتا نہ اور شرمندہ بھی ہوتا اور کہتا کہ اللہ میں نے نہ مانی، میں نے اپنی مان کر بڑی غلطی کی، میں بڑا شرمسار ہوں۔ تو اس کے اوپر میری نظر پڑتی۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب گھر آیا تو میں نے الماری کے اندر دیکھا کہ وہ قرآن پاک کا نسخہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک کتاب تھی وہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ جو کتاب آپ بھی نہیں پڑھتے تھے میں بھی نہیں پڑھتی تھی، وہ کچھ کتابیں تھیں، وہ میں نے ٹریش کین کے اندر ردی والی ٹوکرے کے اندر ڈال دی، وہ نیچے فلاں جگہ کے۔ وہ کہتا میں جلدی جلدی دوڑا اسی حالت کے اندر اور جا کر میں نے اس ردی سے، اس کچرے سے قرآن پاک کا نسخہ تلاش کیا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما۔ تو جب یہ میں کر رہا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا جس بات کے اندر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر ابھی بھی مسلمانوں والے جراثیم ختم نہیں ہوئے۔ چنانچہ میری بیوی نے بڑی کیس اٹھایا اور کہنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کو جا کر بتلاتی ہوں تیری صورتحال یہ ہے کہ تو اب بھی مسلمان ہے۔ تو میری بیوی نے بڑی کیس اٹھا کر وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی اور میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ ایک قرآن پاک کے نسخے سے فقط اسے محبت تھی، قرآن پاک پڑھتا نہیں تھا، اس محبت کی وجہ سے اس کا ایمان بچ گیا۔ اب دیکھو اگر یہ قرآن پاک کی محبت نہ ہوتی، اس کے پاس نسخہ نہ ہوتا تو وہ تو کہیں کا کہیں چلا گیا تھا۔
اس کے لیے تو واپس آنا بہت مشکل تھا۔ تو میرے پیارو، آج فتنوں کا دور ہے، آج دجالی دور ہے۔ اس دور کے اندر ایمان کو بچانے کے لیے قرآن پاک کی محبت لازمی ہے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکو، ایمان کے قاتل، دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، دجالی دور ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن پاک پڑھو تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اپنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اپنی قرآن پاک کے ساتھ محبت مضبوط کریں، اس کے اندر اضافہ کریں اور اپنا ایمان بڑھائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت رمضان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، صبح سے لے کر شام تک ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر دن گزارنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، تراویح پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان المبارک کی تیاری ورزش کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کریں، آپ جمپ لگاؤ، آپ واک کرو، یہ رمضان المبارک کی تیاری نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی تیاری کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور بالخصوص 3 قسم کے گناہ جس کی وجہ سے انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ نمبر 1، غیر محرم کی محبت اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دیں، تعلقات ختم کر دیں، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ڈالیں، اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگو، اور تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگا کرو۔ غیر اللہ کی محبت، غیر محرم کی محبت جس فیلڈ کے اندر بھی ہوگی، اس فیلڈ کے اندر اس بندے کا انجام برا ہو جائے گا۔ بندہ کاروباری لائن کے اندر ہے تو بھی اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، دینی لائن کے اندر ہے تو اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، جو حرام غذا کھانے کے عادی ہیں، سود کا کاروبار ہے، رشوت کی کمائی ہے اس کے پاس، جھوٹ اور فراڈ کی کمائی ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس کا انجام بھی برا ہے۔ اور فرمایا کہ عام جو گناہ ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، چغل خوری ہے، یہ جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس سے بھی انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کے حد تک اس کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے اندر تبدیلی کا اس رمضان مبارک کو ذریعہ بنائیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں کا رخ بدل بھی جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے اندر آ کر ان کے رخ بدل جاتے ہیں، وہ بدکار ہوتے ہیں، وہ نیک بن جاتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، نمازی بن جاتی ہیں، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر نیکی آسان ہو جاتی ہے، شیطان پکڑا جاتا ہے، صرف انسان کا نفس ہوتا ہے جو انسان کو رگلاتا ہے، جو شیطان ہے وہ پکڑا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم بدلیں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ جس طرح ہم اللہ کی خاطر کھانا جو حلال ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے اندر، روزہ رکھا کھانا چھوڑ دیا نا، پانی حلال تھا لیکن رمضان کے اندر اللہ کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں آلریڈی حلال ہیں لیکن رمضان کے اندر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، حرام غذا ہے، جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، پہلے بھی ان سے بچنا ضروری تھا، اب رمضان مبارک کے اندر تو اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جائے، تو انسان کو تقویٰ اسی صورت کے اندر حاصل ہوگا جب انسان روزہ رکھے گا، رات کا قیام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے گا۔ بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہے، روزہ کوئی
नफा नहीं देगा इसे, रात का क्याम नफा नहीं देगा इसे, इसके नुकसान है। अब देखो कितने अफसोस की बात होती है कि सुबह के वक्त सहरी करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक अफ्तार तक अपने आप को रोकते हैं, खाने से भी रोका, पीने से भी रोका, लेकिन अफ्तार के वक्त वो जो लुकमा, वो जो खजूर का एक दाना, वो जो लस्सी और पानी की एक घूंट जो है, जो जिससे हम अफ्तार कर रहे होते हैं, वो हराम का होता है। सारी की सारी मेहनत खराब, हराम का कैसे होता है? बंदे का कारोबार ही सूद का है, इसका खाना पीना हराम का हुआ। बंदे का कारोबार ही रिश्वत का है, फराडिया है, झूठ बोलकर पैसे कमाता है, किसी का हक दबाया हुआ है। और बिलखुसूस अगर ये कहा जाए कि 100 में से 90% हमारे माशरे के लोग जो हराम ही खाते हैं, अपने बहनों के हक को दबाए हुए हैं, जो हमारे माँ बाप के साथ, हमारे माँ बाप से हमारे साथ जन्म लिया उन्होंने, और जिस तरह हम विरासत के हकदार होती हैं, हमारी बहनें भी विरासत के हकदार हैं, लेकिन उनके हक को हमने दबाया हुआ है। और अगर किसी ने किसी को दिया तो फ्रेंड खुद रख लिया, बैग से दे दिया, रोटी रुलाती कि एक साल उनके गुजर गए लेकिन उनको इंसाफ ना मिला। वो क्या करती, कहाँ मरती, जिसे बतलाती लोग वो अजीब महसूस करते, लोग उसकी बेइज्जती करते कि अच्छा तो अपने भाई से क्लिप मांग रही है। तो अगर किसी ने किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसको वापस करें। अगर हम किसी का हक उसको वापस नहीं करेंगे, हमारी सहरी भी खत्म, अफ्तारी भी बेकार, दिन का रोजा भी बेकार, रात का क्याम भी बेकार। जिस बंदे की अफ्तारी ही हराम के लुकमे से हुई उसे क्या सवाब मिलेगा, उसे तकवा क्या मिलेगा? ये बातें तो छोटी छोटी हैं, हमारा दिल मानता नहीं है इनको, लेकिन मेरे प्यारों हकाइक यही है, हकीकत यही है। और कब्र के अंदर जो हिसाब किताब होगा वो हकाइक पर होगा, हमारे मुआशरे की बुनियाद पर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो हिसाब किताब होना है वो हकाइक की बुनियाद पर होना है, तो दीन और शरीयत की बुनियाद पर होना है, हमारे मुआशरे की बुनियाद पर नहीं होना कि हमारा तो रिवाज है, हम नहीं दिया करते, हमारी बहनें नहीं लेती, हमें माफ कर देती हैं, हमारा तो रिवाज है, हमारा मुआशरा है। इस गंदे मुआशरे के ऊपर भी लानत है जो किसी को हक लेते हुए उसे शर्म दिलाता है। तो जिस तरह सहरी करते हैं, शाम तक अफ्तारी के लिए वो अपने आप को बंद रखते हैं, खाने से बंद, पीने से बंद, तो अफ्तारी के वक्त भी हलाल तलाश करें, हलाल लुकमा से अफ्तार करें ताकि इसका फायदा हो। रमजान मुबारक के महीने में अपनी आंखों को नीचे रखें, किसी के ऊपर गलत आंख न चली जाए, अपनी जुबान को कंट्रोल के अंदर रखें, कोई गलत ना बोल दे, अपने कानों को काबू के अंदर रखें, कोई गलत सुन ना ले, अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने दिल को, अपने दिमाग को कंट्रोल के अंदर रखें ताकि कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी न कर ले। जो बंदा जिस तरह खाना पीना हलाल था रमजान मुबारक के अंदर उसने परहेज किया, रुक गया, इसी तरह जो चीजें पहले से ऑलरेडी हराम थी उससे भी रुक गया, इस बंदे को तकवा हासिल हो जाएगा। और जिस बंदे को तकवा हासिल हो गया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा बन जाएगा। तो हम रमजान मुबारक के इस महीने के अंदर आज़म करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जिस तरह नेकी आसान है, अपनी जुबान, अपने कान, अपनी आंख, अपना दिल, अपना दिमाग, अपने जिस्म के अज़ा, अपना घर, अपना माशरा, अपना सोसाइटी, इसको हम कवर करें, रोके गुनाहों से और कंट्रोल करें। दिल तो करेगा गुनाह करने पर, झूठ बोलने पर, लेकिन हम कंट्रोल करें, हम कोशिश करें रुकने की, बाज रहने की, गुनाह से बचने की। जब हम कोशिश करेंगे ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी बात है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो बंदा हमारी तरफ आना चाहता है ना, हम उसके रास्ता आसान फरमा देते हैं। अगर हम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लेंगे ना कि हम नेक जिंदगी का आगाज करेंगे, नेक जिंदगी शुरू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक बना देगा। हम ज़हनी तौर पर तैयार कर लें कि हम आज से 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमा देगा। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सच बुलवा देगा। आज से किसी को धोखा नहीं देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बचा लेगा। बददियानती नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बचा लेगा। किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बचा लेगा। हम इंशाल्लाह आज से अज़म कर लें कि हम इंशाल्लाह सारे के सारे रोजे रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमा देगा। हम इरादा कर लें सुबह तहज्जुद के वक्त उठेंगे, सहरी के लिए तहज्जुद भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, ज़हन बना ले, अपने आप को तैयार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान फरमा देगा। रात को हम इंशाल्लाह
पूरी की पूरी 20 तरावी जमात के साथ पढ़ेंगे। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त भी निकलवा देगा और आसान भी फरमा देगा और तौफीक भी अता फरमा देगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अपने आप को बदलने का आज़म करें। मेरे प्यारों, आज़म करें, कुछ बनो, कुछ अल्लाह के बनो, अल्लाह के प्यारे बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों के अंदर रमज़ान मुबारक की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।